بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ 8ویں پارے کی ابتدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی سے ہوئی ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ ان لوگوں کے مطالبات ہیں کہ اگر یوں کر دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر یوں کر دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں، ضد اور عناد، مخالفت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان لوگوں کے سامنے ہم فرشتوں کو اتاریں، قبروں سے مردے اٹھ کر آئیں، وہ مردے سے بات چیت کریں کہ ایمان لے آؤ، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ جب انسان حق کی مخالفت پر کمر باندھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جبر تو کسی پر بھی نہیں ہے۔ تو تسلی یہ دی گئی ہے کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ تو اکثر جاہل لوگ ہیں، ان کے صرف مطالبات ہیں، یہ مانیں گے کبھی بھی نہیں کہ آپ کی بات کو مان لیں، قبول کر لیں۔ داعی کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعوت تو ہر شخص کو دے گا، لیکن ہر بندہ اس کی بات قبول کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، جہاں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، حضرت کا مزاج بہت سخت تھا، اور وہ سختی طلباء کے فائدے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ حضرت اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کو آپ درسگاہ نہ سمجھیں، یہ ایک تربیت گاہ ہے، جس کو چاہیں گے رکھیں گے، جس کو چاہیں گے کان سے پکڑیں گے اور چراگاہ میں جا کر چھوڑ دیں گے۔ کہ یہاں جو رہنا چاہتا ہے وہ انسان بننے کے لیے رہے، بزرگ، عالم اور مفتی بننے کے لیے نہ رہے۔ اسی وجہ سے وہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ پورے سال میں ایک کلاس میں ایک ہی طالب علم چلتا رہا، یہ بھی اس ادارے کا ریکارڈ ہے۔ تو حضرت نے ایک طالب علم کو بال کٹوانے پر کلاس سے نکال دیا۔ وہ طالب علم مخالفت میں آ کر، استاد سے کبھی بھی شاگرد مخالفت کرے گا نقصان شاگرد کو ہوگا، استاد کا نہیں ہوتا۔ وہ مدرسہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت روڈ پر تشریف لے گئے کسی گاڑی وغیرہ کے انتظار میں، تو وہ اس زمانے میں یہ ٹانگے چلتے تھے، وہ گھوڑے والے، وہ لے کر آیا۔ حضرت اس میں بیٹھے، اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں وہ طالب علم ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں تانگا چلا رہا ہوں، اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، آپ نے اصل میں تانگا ہی چلانا تھا، چند دن کے لیے آپ مدرسے آ گئے تھے۔ کہ آپ کے اندر جو ضد اور عناد اور مخالفت تھی، وہ بندہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے اس کو اپنی انانیت توڑنی پڑے گی، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے، انبیاء ہوں یا انبیاء کے ورثاء ہوں، ان کے سامنے اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، تعلموا قبل ان تسودوا، بڑا عہدہ ملنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ یہ بڑا عہدہ بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے عہدے میں پہنچ جائیں اور ان سے کوئی کہے کہ جی آپ حروف حلقی سنائیں، نورانی قاعدہ پڑھیں، نہیں پڑھتے لوگ۔ تو اس میں داعی کو تسلی دی گئی ہے کہ ہر بندہ جو دین سے دور ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ پھر اس کے بعد ایک عام ضابطہ بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا شروع سے جو سلسلہ رہا ہے اس میں انسان اور جنات ان کے مخالف چلتے رہے ہیں، اور وہ مختلف قسم کی باتیں بھی ایک دوسرے کو بتاتے رہے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ پھر ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا کہ دنیا میں جو اکثریت ہے یہ گمراہ لوگوں کی ہے، اور اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان ہدایت پر چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جمہوری نظام اکثریت کی بنیاد پر ہے کہ ایک طرف 100 پاگل جمع ہو جائیں، چرسی موالی جمع ہو جائیں، اور ایک طرف اگر 99 شیخ الحدیث اور وقت کے بڑے علماء جمع ہو جائیں تو وہ 100 جیت جائیں گے، 99 ہار جائیں گے۔ اس کی جمہوریت ہے، اس طرف اکثریت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک برائی اور خرابی یہ پائی جاتی تھی اس زمانے میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو خود اپنے لیے وہ لوگ حرام کر لیتے تھے، اور بعض چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، اور اس پر حرمت کا حکم خود سے لگا لیتے تھے۔
فرمایا کہ یہ کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور حلال چیزیں استعمال کریں اور ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک رکھیں۔ بعض لوگ جب ظاہر ٹھیک نہیں ہوتا ان کی بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے، جی اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، بس چھوڑیں، آپ ہمارے ظاہر کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سامنے والے گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، دل کے گناہ اور ظاہر دونوں کو چھوڑ دو۔ اور ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، یہ تو دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ آپ کوئی چیز لینے کے لیے جائیں، وہ اوپر سے اگر خراب ہوگی، اندر سے آپ کو قسمیں کھا کر بندہ کہے یہ ٹھیک ہے آپ نہیں لیں گے۔ ہم پھل لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر کسی سے کیلے لیں، سیب لیں، وہ کہے جی یہ اوپر صرف داغ ہے، اندر سے بالکل ٹھیک ہے، قسم کھاتا ہوں، ہم نہیں لیتے، اس لیے کہ اوپر سے داغ وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ کہیں رشتے کے لیے چلے جائیں، وہ کہیں جی اس لڑکی میں 100 خوبیاں ہیں، بس یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں یا اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے، تو ہم نہیں لیتے، رشتہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ظاہری عیب ہے۔ تو دین کے معاملے میں آ کر شیطان یہ کہلواتا ہے کہ دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، باطن کو چھوڑ دیں، بس آپ ظاہر کو چھوڑیں، باطن ہمارا اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ظاہر کا اثر ہمیشہ باطن پر پڑتا ہے۔ حدیث میں جو سفید کپڑے کا استعمال پسندیدہ فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سفید کپڑے کے جسم پر پہننے سے انسان کے قلب پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ تجربہ کریں کبھی، صاف کپڑا پہننے کی ترغیب دی گئی ہے، بوسیدہ ہو، پھٹا ہوا ہو کپڑا، صاف ستھرا ہو۔ ایک نماز آپ وہ پڑھیں جس میں آپ دھلا ہوا صاف لباس پہن کر غسل کر کے نماز پڑھیں، اور ایک نماز آپ وہ پڑھیں کہ پسینے سے بھرے ہوئے ہوں، گندے مندے کپڑے ہوں، بس وضو کیا اور آ کر نماز پڑھ لی۔ دونوں نمازوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، ہر بندہ خود فرق کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ 10 اصول بیان فرمائے کہ جو تمام امتوں میں بالاتفاق ایک جیسے تھے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پہلا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو اس خوف سے قتل نہ کر دیا جائے کہ غربت بڑھے گی اور غربت پیدا ہو جائے گی، وسائل کم ہوں گے اور خرچ کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے زمانے کی جو منصوبہ بندی ہے، یہ منصوبہ بندی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اولاد اس لیے بند کر دینا کہ ہماری انکم کم ہے اور بچے زیادہ ہوں گے، کہاں سے کھلائیں گے، یہ حرام ہے۔ وقفے کی شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ عورت کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، لگاتار پے در پہ بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کچھ عرصہ وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ذہن سے بچوں میں رکاوٹ پیدا کرنا کہ زیادہ پیدا ہوں گے تو ان کے اخراجات ہم نہیں پورے کر سکیں گے، ان کی فیسیں نہیں دے سکیں گے، یہ خدائی نظام کے ساتھ مقابلہ ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس مضمون کو سمجھایا ہے، لیکن غیروں نے ذہنوں پر ایسا تسلط اختیار کیا ہے، آج ان کی زبان بولی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہری اور باطنی فواحشات، ان سے دور رہنے کا حکم ہے، کرنا نہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہ انسان فواحش کی خصوصیت یہ ہے کہ بے حیائی کے کام کے قریب جب بندہ جاتا ہے تو وہ فوراً ہی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے زنا کے بارے میں فرمایا کہ قریب مت جاؤ، بے حیائی کے بارے میں فرمایا قریب مت جاؤ، کہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان مجالس کا رخ بھی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ناحق قتل کی ممانعت ہے، پھر یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے، پھر ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت ہے، یہ بھی تمام ادیان میں حکم ہے کہ جیسا رہا، اور جب وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو ادیان میں متفق رہی۔ پھر آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ میری زندگی، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میری عبادات وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف ہے، یہ مکی صورت ہے۔ ابتدا میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں تو اچانک ان پر عذاب آتا ہے اور قوموں کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس صورت کی خاص بات یہ ہے
کہ اس میں یا بنی آدم کہہ کر اللہ نے 4 مرتبہ خطاب کیا ہے ایک صورت میں، بلکہ 1.5 رکوع میں یہ 4 مرتبہ ہے۔ پہلا تیسرے رکوع کے شروع میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے، وہ تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے، تمہیں زینت بھی دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ لباس میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لباس ستر کو چھپانے والا ہو، جسم ظاہر نہ ہو۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لباس ڈھیلا ڈالا ہو، اس میں جسم کے اعضاء وہ نظر نہ آئیں، کھنچا ہوا ٹائٹ قسم کا لباس اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمائے کہ اصل لباس وہ تقویٰ کا لباس ہے، کہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس میں وہ اس طرح اپنے ایام پورے کرے اس کی ایک لمحے کی زندگی غفلت والی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ شیطان نے ان کا لباس اتروا دیا تھا۔ پھر تیسرے موقع پر فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اچھے لباس میں آؤ، اور ہمارے زمانے فجر کی نماز میں آنے والے وہ رات کا ٹراؤزر پہنے، اوپر شرٹ یا قمیض تبدیل کی اور صبح فجر کی نماز میں آ گئے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ بعض غلطیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنے بڑے بڑے جرم ہیں۔ رات کا لباس ہمیشہ صاف اور پاک ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ گندا اور ناپاک لباس وہ رات کو نہ پہنے۔ ہمارے ہاں گندا لباس پہنا ہی رات کو جاتا ہے کہ ویسے بھی رات ہے گندا۔ اگر روزانہ لباس ناپاک ہوتا ہے، روزانہ نیا لباس پہنے۔ مثلا ایک بندے کی دھوتی باندھنے کی عادت ہے تو اپنے پاس 4 دھوتیاں رکھے، کہ ایک اگر ناپاک ہے تو دوسری پہنے، دوسری ناپاک ہو گئی تیسری پہنے۔ رات کو ناپاک لباس نہ پہنے۔ ٹراؤزر پہننے کی عادت ہے کسی کی تو اپنے پاس 4-5 ٹراؤزر رکھے۔ اگر وسعت نہیں ہے تو سستے والے خریدے، کہ ایک ناپاک ہے دوسرا لے، دوسرا ناپاک ہے تیسرا لے۔ اگر پورا ہفتہ اس کے روزانہ لباس خراب ہوتا ہے، روزانہ نیا صاف لباس پہن کر سوئے، ایسا لباس کہ جس میں رات کو اٹھ کر نماز پڑھ سکے، ایسا لباس ہونا چاہیے۔ اگر رات کو اس حالت میں موت آ گئی تو یہ موت ناپاکی کے لباس میں ہوگی۔ رات کا جو لباس ہے اس کو کفن سمجھ کر پہنے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، رات کا لباس الگ رکھتے تھے اور وہ پاک صاف لباس ہوتا تھا، اور دن کو نمازوں کے لیے خاص طور پر پھر الگ لباس ہونا چاہیے۔ کپڑے تبدیل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اسی کپڑوں میں اٹھ کر نماز کے لیے آ گئے، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، آدھا منٹ کپڑے تبدیل کریں۔ کوئی غربت نہیں ہے، کوئی فقر نہیں ہے کہ صرف ایک ہی لباس ہے۔ وہ صحابہ کا دور تو نہیں ہے کہ ایک لباس ہے وہ دھو کر ڈالا اور سوکھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ جب اللہ نے فراوانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وسعت ہے وہ بندے کے جسم پر بھی نظر آنی چاہیے۔ حدیث میں ہے ان اللہ تعالیٰ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ نے بندے کو جو نعمت دی ہے اس کے آثار اس بندے کے جسم پر نظر آنے چاہیے۔ بخیل اور شحیح بن کر زندگی نہ گزارے کہ اللہ نے دیا ہوا بھی ہے پھر بھی گھٹ گھٹ کے ایک ہی لباس ہے اسی کو پہنتا جا رہا ہے، گندا مندا گھوم رہا ہے اور اسی طرح مر گیا۔ تو لباس اچھا رکھے، سواری اچھی رکھے، گھر صاف ستھرا کھلا ہو، گھر والوں کا خرچہ اچھا رکھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی بہتر ہے۔ تو تیسرا حکم یہ ہے۔ چوتھا حکم فرمایا کہ جب انبیاء آ جائیں تو ان کی اطاعت کرنا۔ ان 4 جگہوں پر 3 جگہ لباس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں جب مسلمان لباس کے معاملے میں احتیاط نہیں کرے گا تو شیطان اس پر حملہ جلدی کرے گا۔ یہ جو پوری دنیا میں اس وقت اشتہار بازی چل رہی ہے، آپ کبھی کھڑے ہو کر غور کریں کہ اس میں اصل جو نقطہ ہے وہ لباس کا ہوتا ہے، کہ دنیا کو جو تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اہل جنت و اہل جہنم سے کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو دیکھ لیا ہے، کیا تم لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے؟ پھر اس کے بعد اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے کہ جنت میں تو نہیں جائیں گے لیکن ان کو کچھ عرصہ روک کر بعد میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ پھر اہل جہنم کا ذکر ہے۔ قرآن کے یہ جو مضامین ہیں یہ ایسے مضامین ہیں کہ ان کو گہرائی سے جڑ تک پہنچ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل جہنم و اہل جنت سے کہیں گے کہ ہم یہاں جل گئے ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔
یہ اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے. اہل جہنم کو اہل جنت کا جواب یہ ہوگا، دیکھیں وہاں جا کر رشتہ ختم، اب دو طبقے ہو گئے، جنت والے جہنم والے. چاہے وہ باپ بیٹا ہوں رشتہ ختم، میاں بیوی رشتہ ختم. کہیں گے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا پانی. جواب یہ ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیا، اس کا کوئی حصہ تمہیں نہیں ملتا. جرم کیا تھا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دل چاہا عمل کیا، دل چاہا چھوڑ دیا، جب دل چاہا مذاق اڑا لیا. آگے 10ویں پارے میں آج جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ نے جھنجھوڑا ہے لوگوں کو، اللہ اور اس کے رسول دین کے ساتھ مذاق. اور وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اتنے غافل ہو گئے کہ یہ دھوکے میں پڑ گئے، ان کو احساس ہی نہیں رہا کہ ہم نے مرنا بھی ہے. جتنی بڑی اللہ نے دنیا میں کسی کو شخصیت دے دی، عہدہ دے دیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کتنے سال زندہ رہے گا؟ 20 30 سال 50 سال 100 سال مرے گا. اور مرنے کے بعد 100 سال پہلے، اس سے پہلے جو بندہ اس عہدے پر بیٹھا ہوا تھا آج اس کو کوئی یاد بھی کرتا ہے؟ کوئی نہیں یاد کرتا، ختم. اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. وہاں جا کر تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلا دیں گے. پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، جس میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا. یہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے. حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے آ کر پہلی بات بنیادی طور پر یہ سمجھائی کہ اللہ سے منہ موڑنے والا بندہ کامیاب نہیں ہوتا. دوسری بات یہ سمجھائی کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، قوم عاد اور قوم سمود ان کی عمارات آج بھی شاہکار ہیں، جتنی بھی انسان دنیاوی زندگی میں ترقی کر لے، اگر وہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ ناکام آدمی. قوم شعیب کی عادت یہ تھی، تاجر لوگ تھے، ڈنڈی مارتے تھے، تولتے تھے، جب اپنے لیے لیتے پورا لیتے تھے، جب بیچتے کم دیتے تھے. ان کو سمجھایا کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.